بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا اور رمضان۔ مولانا سے مراد آبرو علماء، استاد الاساتذہ، عارف باللہ حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت علی رحمہ کا رمضان مبارک میں عبادت کا کیا عالم ہوتا تھا، کیا حال ہوتا تھا۔ دارالعلوم ہی کے ایک مائے ناز فاضل مفتی ادیب محمد امین صاحب گودروی دامت برکات مرینا بیان فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا علی صاحب کاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں مغرب کے بعد سے سحری تک قرآن کریم کی تلاوت نوافل میں سنا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ گنہگار کو اس مبارک سلسلہ کے ساتھ منسلک رہنے کا شرف حاصل رہا، اس لیے میں اس کی ترتیب بھی لکھ دیتا ہوں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین میں ارائی پارے 2 طلباء کو سناتے، پورے 2 پارے اور اوپر آدھا پارا، 2.5 پارے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز باجماعت دارالعلوم کی جامع مسجد میں ادا فرماتے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دفتر ہے وہی تراویح کا سلسلہ شروع ہو جاتا، جو تقریباً کبھی 6 پاروں پر، کبھی 10 پاروں پر، کبھی 15 پاروں پر مشتمل ہوتا۔ پہلی 4 یا 6 رکعتوں کے بعد عشاء کا کھانا تناول فرماتے، اس میں وہ طلباء بھی شریک ہوتے جو حضرت مولانا علی رحمہ کے ساتھ تراویح میں موجود ہوتے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا اور رات 2 بجے تک جاری رہتا۔ پھر حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسب موسم، جیسا موسم ہوتا، 1-1.5 گھنٹہ آرام فرماتے، پھر تہجد میں 2 پارے سنتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ مغرب سے لے کر سحری تک کبھی 6 پارے، کبھی 10 پارے، کبھی 15 پارے بھی ہو جاتے تھے۔ اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں، باوجود کمزوری، نیز خارش کی بیماری، کھجلی کی بیماری جو تقریباً 30 سال سے حضرت مولانا علیہ الرحمہ کو لاحق تھی، اس اطمینان کے ساتھ کھڑا رہنا، پیرانہ سالی، کمزوری، کھجلی کی بیماری، ایسی حالت میں تراویح کی نماز میں اس اطمینان کے ساتھ کھڑا رہنا اور توجہ کے ساتھ قرآن کریم سننا، اس کی کوئی توجیہ سوائے کرامت اور تائید الہی کے ممکن نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علی رحمہ سے بہت کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ آپ افراد سازی میں ماہر تھے۔ آپ علی رحمہ کی اگرچہ کوئی تصنیف نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے تصنیف کیا۔ کئی اور انجمنیں آپ علی رحمہ کی آراء سے مستفید ہوتی تھی۔ آپ علی رحمہ بہت صائب و رائے شخص تھے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ زندگی گزار کر رخصت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کوئی نمونہ چھوڑ جانا جو بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہو، واقعی سعادت ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے اس درجہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا علی رحمہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے اس درجہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے تھے کہ نوجوانوں کے لیے بھی ان کی نماز قابل رشک ہوتی تھی۔ تعدیل ارکان کا بہت خیال رکھتے، ایک ایک رکن نماز کا
نماز کا ایک ایک رکن سنت کے مطابق ادا ہو، اس کا بہت خیال رکھتے، بہت خیال کرتے۔ آپ علیہ الرحمہ کی نماز پرکیف ہوتی، کبھی نماز میں اور کبھی نماز سے فراغت کے بعد آپ پر اس قدر گریہ طاری ہوتا، آپ اس قدر روتے کہ پوری مسجد میں سنائی دیتا۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، حضرت مولانا علی رحمہ نے خود نماز پڑھائی اور سورہ نبا میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون پڑھتے ہوئے آپ پر اس قدر گریہ طاری ہو گیا کہ نماز پوری کرنا مشکل ہو گیا۔ اور یہ بات کوئی راز نہیں، دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کرام سبھی آپ کی اس کیفیت سے واقف ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ کے پیروں میں درد رہتا تھا، بہت درد رہتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو درد مانے ہوتا نہ پیرانہ سالی، جیسے سب کچھ بھول گئے، بلکہ خود فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر رمضان میں نہ درد رہتا اور نہ کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب متعلقین کو بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا مضمون دارالعلوم عربیہ اسلامیہ بروچ محمود نگر کنتھاریہ کے ایک بڑے قابل فاضل مجھ گنہگار سیاہ کار کے بڑے محسن محب و محبوب حضرت مولانا مفتی ادیب محمد امین صاحب گودروی دامت برکات ولی ناکا ہے، جو اس وقت دارالعلوم گودرا کے ایک موقر معزز مثالی استاد ہے اور شہر گودرا کی ایک بڑی مسجد کے امام عالی مقام اور خطیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ تحریر بھیجی اور اسی کو میں نے سنایا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔